میرے دوستوں اور عزیزو، توبہ کرنے والوں کی بھی کیا شان ہوتی ہے۔ آئیے ایسا ہی ایک عجیب واقعہ توبہ کے حوالے سے سنتے ہیں کہ توبہ کرنے والے پر رب کریم کی کیسی رحمت ہوئی۔ چنانچہ حضرت ربیع عثمان تیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بہت زیادہ گناہ گار تھا۔ اس کے شب و روز اللہ پاک کی نافرمانی میں گزرتے، گویا وہ گناہوں کے گہرے سمندر میں غرق تھا۔ اللہ پاک جب اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے احساس اور گناہوں پر ندامت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اس پر بھی پاک پروردگار نے کرم فرمایا اور اس کے دل میں احساس پیدا فرمایا کہ اپنے آپ پر غور کر، تو کس روش پر یعنی کس راستے پر چل پڑا ہے۔ اسے اپنے گناہوں پر شرمندگی ہوئی، غفلت کے پردے آنکھوں سے ہٹ گئے، سوچنے لگا کہ بہت گناہ ہو گئے، اب پاک پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کر لینی چاہیے۔ اس لیے اس نے اپنی بیوی سے کہا، میں اپنے تمام سابقہ گناہوں پر نادم ہوں اور اپنے پاک پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وہ رحیم و کریم پروردگار میرے گناہوں کو ضرور معاف فرمائے گا۔ میں اب کسی ایسی ہستی کی تلاش میں جا رہا ہوں جو اللہ پاک کی بارگاہ میں میری سفارش کرے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ شخص صحرا کی طرف چل دیا۔ جب ایک ویران جگہ پہنچا تو زور زور سے پکارنے لگا، اے زمین تو اللہ پاک کی بارگاہ میں میرے لیے شفیع بن جا، اے آسمان تو میرا شفیع بن جا، اے اللہ پاک کے معصوم فرشتوں تم ہی میری سفارش کر دو۔ وہ زاروں کے تار روتا رہا اور اسی طرح صدائے بلند کرتا رہا، ہر چیز سے کہتا کہ تم میری سفارش کر دو، تم میری سفارش کر دو۔ میں اب اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں اور سچے دل سے توبہ کر چکا ہوں۔ وہ شخص مسلسل اسی طرح پکارتا رہا، بالآخر روتے روتے بے ہوش ہو کر زمین پر منہ کے بل گر گیا۔ اس کی اس طرح سے آہوزاری یعنی رونا دھونا دیکھ کر اور گناہوں پر ندامت کا یہ انداز اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہوا، اور اس کی طرف اللہ پاک نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے اٹھایا اور اس کے سر سے گرد وغیرہ یعنی مٹی کو صاف کی اور کہا، اے اللہ پاک کے بندے، تیرے لیے خوشخبری ہے کہ تیری توبہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ اس پر وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، اللہ پاک کی بارگاہ میں میری سفارش کون کرے گا، میری ریکمینڈ کون کرے گا، وہاں میرا شفیع کون ہوگا؟ فرشتے نے جواب دیا، تیرا اللہ پاک سے ڈرنا یہ ایک ایسا عمل ہے جو تیرا شفیع ہوگا، اور تیرا یہی عمل بارگاہ خداوندی میں تیری سفارش کرے گا۔ میرے دوستو، آپ نے سنا کہ ایک گناہ گار شخص جس کی زندگی کے شب و روز گناہوں میں بسر ہو رہے تھے، لیکن جب اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوا اور گناہوں کے سبب اللہ پاک کی بارگاہ میں شرمندہ ہونے کا خوف غالب آیا، تو اس نے اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لی اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنا شفیع تلاش کرنے نکلا جو بروز قیامت اس کی شفاعت کر سکے۔ تو اللہ پاک نے ایک فرشتے کے ذریعے اسے توبہ قبول ہو جانے کی خوشخبری سنائی۔ یقیناً میرے دوستو، جن خوش نصیبوں کو صحیح معنوں میں اللہ پاک کا خوف نصیب ہو جائے، وہ خلوت ہو یا جلوت ہر حال میں اللہ سے ڈرتے ہیں اور گناہ کرنے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں آج ہی اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، خرافات سے بچتے ہوئے رب رحمان کو راضی کرنے والے کاموں میں لگ جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ سال ہماری زندگی کا آخری سال ہو سکتا ہے اسی سال ہم دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کر اندھیری قبر میں جا پہنچے۔ ذرا سوچے تو صحیح، اس وقت قبر میں ہمارا کیا بنے گا؟ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب کیسے دے پائیں گے؟ آئیے مل کر نیت کرتے اور مرتے دم تک نیکیوں میں مشغول رہیں گے۔ انشاءاللہ الکریم فلمیں، ڈرامے، گانے باجے سے بچیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ